ان بچوں کو بھی معلوم ہے ہماری شاہی کہاں تک ہے، کہاں تک ہے شاہی. تبھی تو ماں سے کہا کپڑے کہاں ہیں. ماں کپڑے کہاں ہیں، کل تو عید کا دن ہے. تو ماں بھی تو ملکہ ہے نا اسی شاہی کی، جو اطمینان رسول کو وہی زہرا کو. کا درزی کے یہاں ہیں، لے آئے گا درزی. ماں نے کہا، کہنے والی صدیقہ، بچے سو گئے، درزی لائے گا. یہ مصلے پہ آ گئیں. انہوں نے اتنا ہی کہا، تو نے ہی تو میرا نام صدیقہ رکھا ہے. لو دروازے پہ دستک ہو گئی. کون؟ حسنین کا درزی. حسنین کا درزی. فضہ کپڑے لے لے. فضہ نے کپڑے لے لیے. صبح بچے اٹھے، کاماں کپڑے کا وہ رکھیں، وہ رکھیں. آنے والا رضوان جنت تھا، دربان جنت تھا. کہہ دیا گیا تھا، خبردار یہ نہ کہنا فرشتہ ہوں اور ملک ہوں اور رضوان ہوں، بس یہی کہنا بچوں کا درزی ہوں، اس لیے کہ زہرا نے درزی کہہ دیا. بھائی جملہ ضائع نہ ہو. اگر ملک کو درزی کہہ دے تو وہ درزی رہے گا، اگر عزادار کو اپنا کہہ دے تو وہ جنت. بچوں نے کپڑے اٹھائے، نانا کے پاس آئے. کہ نانا یہ اماں نے سلوائے ہیں. رسول اللہ نے قبا اٹھائی. کیا کہنا، بہت اچھے کپڑے ہیں. حسن یہ تمہاری قبا ہے، حسین یہ تمہاری قبا ہے، بہت پیارے کپڑے. کہا نہیں نانا، کہاں پیارے ہیں کپڑے. کہا کیوں، کیا ہوا. کہا نانا سفید کپڑے ہیں، یہ عید کے کپڑے ہیں، ہم تو نہیں پہنیں گے سفید کپڑے. ناز. اس کے بھجوائے ہوئے تو نبی نے کہا کہ ہاں بھائی کس رنگ کے کپڑے پہنو گے حسن. تو جبریل آ گئے سلسبیل کا پانی لے کے. کہ پوچھئے حسن سے پوچھئے. حسن نے کہا کہ ہم سبز کپڑے پسند کریں گے. جبریل نے سلسبیل کی دھار ڈالی، کپڑے سبز ہو گئے. حسین تم کس رنگ کے پہنو گے. کہا ہم سرخ پہنیں گے. سلسبیل کی دھار پڑی، حسین کا جوڑا سرخ ہو گیا. کپڑے تو رنگی گئے. کہا چلو تیار ہو گئے کپڑے پہنے. کہا ہاں نانا کپڑے تو پہن لیے، لیکن ہم صحن مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے. کہا کیوں. کہا اس لیے کہ سارے بچے تو اونٹوں پہ بیٹھے ہیں اپنی سواریوں، ہماری سواری کہاں ہے، ہماری سواری کہاں ہے. بھئی کہتے لاؤ کوئی اونٹ لے آؤ، کسی صحابی سے کہتے تم اپنا اونٹ لے آؤ. علی کسی سے بھی اونٹ لے لو، بچوں کو بٹھا. نہیں، فوراً اپنے ہاتھ صحن مسجد پہ رکھے. کہ میں ہوں تمہارا، میں ہوں تمہاری سواری، میں اونٹ بن گیا، میں اونٹ بن گیا. آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، آؤ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ. ہم اونٹ بن گئے. اچھا اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو اونٹ بولتا ہے وہ آواز بھی ہو. بچوں نے کہا کہ کیسا اونٹ ہے نانا، ہمارا تو بول ہی نہیں رہا. تو اونٹ کی آواز نکالی. 7 بار نبی نے کہا الافو الافو الافو. آواز بڑھتی جا رہی. جبریل آئے، بازو پکڑا. کہ 7ویں کے بعد اب نہ کہیے گا الافو، اس لیے کہ اللہ جہنم کو بجھا دے گا. اب الافو نہ کہیے گا، جہنم بجھ جائے گا. میں کہوں گا رسول اللہ آپ رک گئے. جہنم بجھ جائے تو اچھا ہے نا، سب جنتی ہو جائیں گے آپ کے الافو کہنے پر.
واہرے پروردگار عالم کی مرضیاں، اس کا ارادہ، اس کا امر، نہیں جہنم رہے۔ جہنم رکھنا چاہتا ہے اب نہ کہیے گا، ورنہ آگ جہنم کی بجھ جائے گی۔ رسول اگر العفو کہہ دیں تو جہنم کی آگ بجھ جائے۔ اور حدیث یہ ہے کہ جب علی والے جہنم کے سامنے سے صراط پہ ہو کے گزریں گے تو جہنم پکار کے کہے گی آگے بڑھو، میں بجھی جا رہی ہوں۔ جلدی بڑھو۔ جلدی بڑھو۔ اور پھر وہ دن آیا، منبر پر ہیں اور حسین آ رہے ہیں اور دامن میں پیر الجھا اور گرنے والے تھے کہ اس سے پہلے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، دوڑے، حسین کو گود میں لیا، منبر پہ گئے، خود بیٹھے، حسین کو پاس منبر پہ بٹھایا۔ راوی نے کہا کہ آپ بچے کو دیکھ کر منبر سے اتر گئے، کہاں؟ اس لیے کہ جو پڑھ رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن۔